ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہر بچے کو یہ دعا یاد ہے الحمدللہ. کیا وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کثرت کی اور کثرت سے مانگا. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا خوبصورت کر دے، اچھی کر دے، کیونکہ اس میں نے رہنا ہے. بولے سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. اور میری آخرت بھی بہت اچھی کر دے کیونکہ میں نے جانا ہے. کیسی دعا ہے آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی دعا یاد ہوگی. بار بار جو مانگ رہے تم اس لیے کہ بھول نہ جاؤ، غفلت نہ کرو اس چیز میں کہ اس کو بھول گئے، تم اس سبق کو بھول گئے تو پھر تو سب معاملے ختم ہو جائے گا. دونوں چیز اس میں دنیا میں تو کیا ہے کہ ہمیں احسن دنیا کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس میں غفلت ایک منٹ بھی نہ برتے ہیں. اتنا مضمون، جب بھی مضمون اتنا دعا کے لیے یاد کرا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں. مانگو اور کوشش کرو احسن دنیا کی، یار میری دنیا اچھی ہو جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے. سمجھا کی بات نہیں آتی؟ کوشش کریں گے تو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. کوشش اور دعا دو چیز ہوتی ہے. یہ بھی سوچنا احسن دنیا کس کو سمجھتے ہیں، کیا چیز احسن ہے. آسن زندگی، یعنی زندگی دنیا ہے نا، آسن بندے کی زندگی، آسن دنیا کیا چیز ہے. آسن دنیا جو ہے انسان کی، آسن زندگی جو ہے یہ وہ زندگی ہے، وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ سانس ہیں، وہ اوقات ہیں اس انسان کے. حسن بہترین، ٹاپ کلاس، حسین کون سے کہ جو اللہ کی مرضی اور احکامات کے مطابق گزارے. سبحان اللہ. سب سے بہترین وقت کون سا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے آدمی. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی، اللہ کی مرضی کے حکم کے مطابق وقت گزارا، دی بیسٹ ٹائم ہو گیا. میں دنیا بہترین بن گئی میری. احکامات کے مطابق جو اللہ کو پسند ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اس کی بہترین زندگی ہوتی ہے. بہترین زندگی ہوتی ہے اس کی. اس کا نام ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے میرے مولا، اب دعا کیا بنی، اے میرے مولا اس زندگی میں جب تک تم زندہ رکھے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے تو اپنے احکامات کے بعد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کا نام ہے احسن زندگی، بہترین حیات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ. آخرت سب کے حسن خوبصورت آخرت کون سی ہوگی؟ کس چیز کا نام بہترین آخرت ہے؟ وہاں تو کوئی لے بھی نہیں جا سکتا کوئی چیز، مال شال تو کچھ نہیں لے کے جا سکتا نا آدمی، تو کہہ نہیں سکتے. دیکھیں یہی ختم ہو گیا معاملہ. دونوں طرف آسان آ رہا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. دونوں کا کمبینیشن ہے. دنیا میں وہی چیز آسان ہوگی اور آخرت میں وہی چیز آسان ہوگی. اگر ہم دنیا کے اندر زندگی میں مال دولت کو احسن سمجھ لیا تو وہ تو آخرت میں گیا ہی نہیں، بیکار ہو گیا، ثبوت ہی مل گیا یہاں آخرت میں. تو جو چیز ہماری زندگی کے اندر بہترین چیز تھی وہی اٹھا کے ہم لے جائیں گے قبر میں تو قبر بھی آسان ہو جائے گی ہماری. ہاں کوئی وقت پورا دن ہمارا اللہ کی مرضی کے مطابق گزر گیا، بہترین دن ہے زندگی کا. سبحان اللہ، بہترین دن ہے زندگی کا کہ کوئی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی، جان بوجھ کے جماعت نہیں چھوڑی، جان بوجھ کے ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، جان بوجھ کے ہم نے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا. بہترین رات کو جو سوئے وہ آدمی ہمیشہ رات کو سویا کر تو خوب اللہ کا شکر کر کے سوئے کہ اللہ تعالیٰ آج میں نے بہترین دن گزارا. ہم کیا سوچتے ہیں یار آج میری سیل نہیں ہوئی، آج میں نے وہاں جانا تھا یار وہ میرا کاروبار رک گیا، آج فلاں ہو گیا، بس بڑا غم ہے. اور یہ سب چیزیں مل گئیں، فلاں ہو گیا، بڑے خوش ہو کے سو رہے یار آج کا دن تو بڑا اچھا گزرا ماشاء اللہ. بس یار میں گیا تو اتنا میرا کاروبار چل گیا، اس کا آرڈر آ گیا، اس کی اتنی چیزیں میں نے بھیج دیں. دو قسم کی دنیا میں انسان آپ کو ملے. اس کی نیند کیسے جا رہی؟ یہ مزے لے کے سو رہا ہے، کیا بڑا مزہ ہے آج تو بھائی وہ چلی دکان ہے میری، دوسری دکان کو میں نے سودا کر لی ہے، اب کاروبار ہی بڑا اونچا چل رہا ہے، یہ اس بیٹے کے نام لگا دوں گا، فلاں کر دوں گا، بڑا مزے سے سو رہا ہے. اب اپنی بیوی کو بتا رہا یار دیکھو کیا مزہ آ رہا ہے آج تو بھائی لطف آ گیا ہے، کوئی چیز کھلا بھائی کیا پکایا ہے آج. یہ بیوقوف آدمی کچھ بھی اس کو پلے نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے وہ لیٹتا ہے، آنکھ بند کرتے ہیں
سوچتے ہیں سبحان اللہ، فجر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے اللہ نے تہجد کی توفیق عطا فرما دی. یار کیسے میں جماعت کی طرف چلا گیا، میں تو جا بھی نہیں سکتا تھا، حالانکہ میں تو رات کا کام کرتا تھا. سبحان اللہ، جماعت سے پڑھی اور باقاعدہ میں نے جناب بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کی میں نے. یار کیسا اچھا وقت گزرا، اور پھر ساری نمازیں پڑھتے رہا. میرے ایک وقت آ رہا تھا کہ یہ غلط کام کر، میں ایک دم رک گیا، میں نے وہ کام ہی نہیں کیا. یار میں نے کہا نہیں، توبہ اللہ ناراض ہوگا. میں سوچا تو آج تو سارا دن بڑا پرفیکٹ گزرا ہے، پوری شیٹ پہ یس یس ہے. کیا سبحان اللہ، جب بوس ہوئے گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، خوبصورت خواب نظر آئیں گے اس کو. جن کو یہ دو راستے مل جائیں، احسن دنیا اور احسن آخرت، میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دوں تاکہ کسی شک نہ رہے. ان دو چیزوں کو ملنے والوں کو قرآن نے ایک عجیب خطاب کیا ہے. ان لوگوں کو بلایا ہے، دنیا میں سے خطاب کر لیا. کیا کہا ان کو؟ کہ جو اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، احسن دنیا جن کے پاس ہے اور احسن آخرت جن کے پاس ہے، اللہ نے ان کے لیے ایک لفظ بیان کیا ہے. کیا کہا ہے؟ مفلحون. کیا کہا ہے؟ مجھے بولو. مفلحون، کہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو وہ ہو کہ ہمیں یہ دونوں چیزیں مل جائیں، ہم مفلحون ہو جائیں. اللہ کہتا ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے چلو میں بتاتا ہوں تمہیں کیا ہے. اللہ نے قرآن میں بتاتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے پیارے بندوں اور بندیوں، میں تمہیں اس نجات کا راستہ بتاتا ہوں. کرو گے؟ بولو کرو گے؟ بہت بڑی بات ہے کہ میں تم اس کا راستہ بتا دیتا ہوں، اس راستے پہ چلے جاؤ، اس کو پکڑ لو تو تم مفلحین ہو جائے گی. تمہاری زندگی دنیا کی بہترین ہوگی اور آخرت کی بہترین زندگی ہوگی، گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے بہت یاد کرو. کیا کہا ہے؟ تم مجھے بہت یاد کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے.